بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا نور الرضا کے اسباح کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نماز جمعہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ نماز جمعہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی پیچھے۔ ہم نے نماز جمعہ کس پر فرض ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کی، اور جو ہمارا گزشتہ لیکچر ہوا تھا اس کے اندر جمعے کی شرائط تھی کہ جمعہ کہاں پر قائم کیا جائے گا۔ تو جمعے کے قیام کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی بیان ہوئی تھی گزشتہ لیکچر کے اندر۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے، آج جو ہے وہ جو خطبے کی شرائط ہیں وہ بھی پڑھیں گے ہم، اور اس سے پہلے چند مسائل ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ کہتے ہیں جی وعلیکم السلام۔ سبق سماعت کیسے ہیں فرمائیں سب پھر خیر؟ انشاءاللہ تعالی جو۔ جی الحمد للہ رب العالمین۔ جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ چل کہتے ہیں والمصر کل موضع له مفت وامیر، یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ والمصر كل موضع له مفت وامیر وقاد ينفذ الاحکام ويقيم الحدود جی یہاں تک۔ تو کہتے ہیں ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ مصر جمعے کے قیام کے لیے شرط ہے یعنی شہر۔ مصر کا ہونا، شہر کا ہونا۔ تو شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے، شہر کی تعریف کیا ہے، وہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کل موضع لہو مفتن، ہر وہ جگہ جس کے لیے مفتی ہو۔ یہ مفتن حالت رفعی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفتی ہو اس جگہ پر جو مسائل بیان کرنے والا ہو، وہ امیر، اور امیر ہو، وقادن اور قاضی ہو۔ قاضی اس شہر کے اندر ہو، اور امیر ہو یعنی اس شہر کو سنبھالنے والا ہو۔ جیسے امیر شام، شام کا کوئی جو بڑا عہدے دار ہو اس کو امیر شام کہتے ہیں۔ جیسے کوفہ کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کی جو خلافت تھی اس وقت کوفہ کے امیر حضرت امیر معاویہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس شہر کا امیر اس شہر کے اندر ہو، مفتی بھی ہو، قاضی بھی ہو، امیر بھی ہو۔ قاضی کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، لوگوں کے مسائل حل کرنے والا، جیسے ہم جج سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر یہ تینوں لوگ جس جگہ میں ہو، وقادن اور ایسا قاضی ہو، ینفذ الاحکام جو احکام کو نافذ کرتا ہو، وہ یقیم الحدود اور حدود قائم کرتا ہو۔ حدود کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتے تو چوری کی اس پر حد لگائے، اگر کوئی بندہ زنا کرے تو اس پر زنا کی حد لگانے والا وہ قاضی۔ تو اگر یہ تینوں لوگ جس شہر میں ہو تو اس شہر کے اندر جمعہ قائم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصر کی تعریف ہو گئی، شہر کی تعریف ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں ول و بلغت ابتیتہ ابتیت منا فی ظاہر روایہ، یہ اس شہر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کی بستیاں منا کی بستیوں کی، منا کی بستیوں جتنی ہوں، یعنی جتنی بستیاں، جتنا جو ہے وہ ماربا رقبہ منا کا ہے، اتنا رقبہ اتنی بستیاں اس شہر کی ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ چھوٹا 4-5 گھروں پر مشتمل شہر ہو اور اس کو ہم بستی کہہ دیں اور اس کو ہم شہر کہہ دیں۔ تو اس کا جو رقبہ ہے، اس کا جو بستیاں ہیں وہ منا کے، یعنی جو مقام منا ہے جہاں پر حاجی حج کے ایام میں ٹھہرتے ہیں، تو اتنی اس کے جتنی اس کی اراضی ہو،
فی ظاہر روایہ، ظاہر و روایہ کے مطابق، ظاہر و روایہ یہ کتابوں کے نام ہیں، 6 کتابیں ہیں جن کو ظاہر و روایہ کہا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي أَوِ الْأَمِيرُ مُفْتِيًّا أَغْنَى عَنِ التَّعْدَادِ، جب قاضی یا امیر مفتی بھی ہو، یعنی ایک بندہ قاضی ہے اور قاضی وہ مفتی بھی ہے، یا کوئی امیر ہے وہ امیر مفتی بھی ہے، تو اب اغنا عن تعداد، تو تعداد سے استغنا ہوگا، یعنی مستغنی ہوں گے، تعداد کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، تو پھر 2 ہی بندے یا 3 ہی بندے، اس کے علاوہ کوئی ایک بندہ ہو جو، یعنی اگر قاضی مفتی ہے تو وہاں پر امیر کا ہونا ضروری ہے، پھر یہ 2 لوگ ہو جائیں گے، ویسے تو 3 لوگوں کا ضرورت تھا، مفتی، امیر اور قاضی، لیکن 2 کمال، 2 صفتیں، 2 وصف ایک شخص میں جمع ہو رہی ہیں، تو وہ دو جو ہے وہ ایک میں ہی شمار ہوں گی۔ قاضی اور مفتی ایک شخص ہے تو اب دوسرا امیر ہونا چاہیے، اور امیر اگر مفتی ہے تو اب قاضی کا ہونا ضروری ہے، تو 2 لوگ وہاں پر کافی ہوں گے، تعداد سے مستغنی ہوا جائے گا۔ سر آگے کہتے ہیں وجاز جی، میں پوچھ رہا تھا کہ یہ قاضی اور مفتی والا سمجھ نہیں آیا، ایک دفعہ وضاحت دوبارہ کری گا؟ یعنی ایک بندہ قاضی ہے، قاضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، مسائل جی حل کرنے والا، ٹھیک ہے، جی جیسے جج ہوتا ہے، اور مفتی کا جی مطلب جی ہوتا ہے کہ جو احکام ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو بیان کرنے والا ہو، مسائل بیان کرنے والا ہو اسلام کے، تو ایک بندہ ایسا ہے جو جج بھی ہے اور مفتی بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ عالم دین بھی ہو، مفتی بھی ہو، اور وقت کا قاضی بھی ہو، جج بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، جی تو وہ دونوں صفتیں ایک شخص میں جمع ہو، تو اب ایک اور شخص آ جائے جو امیر ہو، تو اب وہ تعداد سے مستغنی ہو جائے گا، یعنی 3 بندے ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ الگ الگ ہو۔ الگ صفت کے ساتھ، ایسا ضروری نہیں جی ہے، ایک بندے کے اندر 2 صفتیں آ جائیں تو یہ بھی کام آ جائیں گی، صحیح ہے۔ ٹھیک۔ عمار بھائی اپنا مائک آف کریں، آوازیں آ رہی وجازت ہیں کچھ الجمعۃ ریکارڈنگ کے حوالے سے نا۔ بمنن فی الموسم، ٹھیک ہے، سبق پر دھیان دیں، وجازت الجمعۃ بمنن فی الموسم للخلیفۃ او امیر الحجاز، جمعہ قائم کرنا جائز ہے، جازت الجمعہ کا مطلب ہے جمعہ قائم کرنا جائز ہے، موسم میں، موسم سے مراد یہاں پر ہے حج کے ایام، حج کے دنوں میں منا کے مقام میں جمعہ قائم کرنا جائز ہے، للخلیفۃ، خلیفہ کے لیے، یعنی جو وقت کا خلیفہ ہے، او امیر الحجاز، یا حجاز کے امیر کے لیے، یاد رکھیں حجاز کہتے ہیں مکہ مدینے کو، تو مکہ مدینہ یہ حجاز مقدس کہلاتا ہے، آج کے دور کے اندر تو سعودی کہا جاتا ہے نا کہ سعودی عرب جا رہے ہیں، تو جو عشاق ہیں، جو حضور کے محبین ہیں، وہ سعودی کو سعودی نہیں کہتے ہیں بلکہ حجاز مقدس کہتے ہیں، کیونکہ سعود یہ بے ادب شخص تھا کہ جس نے قبضہ کیا تھا حرمین طیبین پر، تو پھر اس کے نام کی وجہ سے اس کو سعودی عرب کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ترک ہوا کرتے تھے تو ان کے دور کے اندر ان کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا، صحیح ہے، تو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، اس کو سعودی عرب نہیں کہنا چاہیے بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ حجاز مقدس یا پھر حرمین شریفین، صحیح ہے۔
ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو حج کے ایام ہے، حج کے ایام میں، حج کی موسم میں جو وقت کا خلیفہ ہے، جو وقت کا امیر ہے، حجاز کا امیر ہے، وہ اگر مینا کے اندر جمعہ قائم کرنا چاہے تو جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ ویسے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو مینا کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ غالباً، تو وہ سارا سار کھلی رہتی ہے، حج کے ایام میں ہی کھلتی ہے۔ تو حج کے ایام کے اندر اگر وہ مسجد کھلتی ہے تو اس میں جمعہ پڑھا جائے گا، اور اس کے اندر کیا ہوگا، اگر جمعہ آ جاتا ہے کون سی حج کے مسجد دنوں کے استاد صاحب؟ اندر، مسجد غالباً، جی 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 آپ وہاں ملاحظہ کی ہوگی آپ نے۔ جی استاد صاحب، ہم لوگ نے دیکھی تھی، وہ ابو نے یہ بتایا تھا کہ صرف اور صرف حج کے ٹائم پہ کھلتی ہے، وہاں پہ پھر رکنے بھی نہیں دیتے، وہاں پہ بس دور دور سے دیکھتے ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، تو یہ وقت کے امیر کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ وہاں پر جمعہ قائم کر سکتا ہے مینا کے اندر۔ آگے کہتے ہیں وَصَحَّ الْاِقْتِصَارُ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى نَحْوِ تَسْبِيحَةٍ أَوْ تَحْمِيدَةٍ مَعَ الْقِرَاءَةِ، تسبیح اور تحمید پر، یعنی تسبیح اور حمد پر خطبے میں اکتفا کرنا یہ درست ہے کہ خطبے کے اندر صرف تسبیح اور تحمید پڑھی جائے۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو۔ تو الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ کہہ کر خطبہ پڑھا جائے تو یہ درست ہے، ان دونوں کلمات سے خطبہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے۔ خطبے میں تسبیح اور تحمید پر اکتفا کرنا، اختصار کرنا یہ جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ خطبے میں سبحان اللہ اور الحمد للہ پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ مکمل خطبہ پڑھنا چاہیے تو سنتیں بھی خطبے کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ وہ کون کون سی سنتیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ خطبے کے اندر یہ چیزیں پڑھنی ہیں، یہ چیزیں شامل کرنی۔ کہتے ہیں وہ سنن الخطبۃ ثمانیۃ عشر، خطبے کی سنتیں 18 ہیں۔ ثمانیۃ عشر شیئا، 18 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز الطہارۃ، طہارت ہے، یعنی خطبہ دینے کے وقت طہارت ہونی چاہیے، اور طہارت کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کپڑے بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، اور وضو بھی ہو۔ طہارت خطبے کے لیے سنت ہے، یعنی پاک صاف ستھرا ہو۔ وستر العورت، اور ستر عورت ہو، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ کپڑے سے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ والجلوس علی المنبر، اور ممبر پر بیٹھنا قبل شروع فی الخطبۃ، خطبہ شروع کرنے سے پہلے ممبر پر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے، خطبے کی سنت ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ممبر پر بیٹھنا، ایسا نہیں کہ پہلے خطبہ شروع کر دیں اور خطبے کے دوران پھر ممبر پر بیٹھیں، بلکہ ممبر پر بیٹھ کر اس کے بعد شروع کرنا ہے خطبہ۔ خطبے کے لیے کھڑا ہونا یہ آگے بیان آئے گا اس کا۔ تو خطبے پر خطبہ شروع کرنے سے پہلے ممبر پر وہ بیٹھے گا، جسے امام جمعے والے دن آتا ہے، پہلے خطبے ممبر پر بیٹھتا ہے، پھر اذان شروع ہوتی ہے، پھر امام کھڑا ہوتا ہے اور خطبہ دیتا ہے۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے ممبر پر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ والاذان بین یدیہ کالاقامۃ، اور اذان کا اس کے سامنے ہونا اقامت کی طرح، کہ جس طرح اقامت امام کے سامنے دی جاتی ہے، تو اسی طرح جو خطبے کی اذان ہے، خطبے کی اذان بھی امام کے سامنے دی جائے گی۔
لیکن وہ اذان بھی مسجد سے باہر ہوگی، مسجد کے اندر وہ اذان نہیں دی جائے گی۔ خطبے والی اذان بھی مسجد سے باہر دی جائے گی، لیکن امام کے سامنے ہو، کل اقامت کی طرح، جس طرح اقامت امام کے سامنے دی جاتی ہے، اسی طرح خطبے کی اذان بھی امام کے سامنے دی جائے گی۔ ثم قیامہ، پھر امام کا کھڑا ہونا، یہ بھی سنت ہے، یعنی امام کھڑا ہو کر خطبہ دے گا، بیٹھ کر خطبہ دینا یہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ سنت کے مطابق کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے گا، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو۔ آگے کہتے ہیں وَالسَّيْفُ بِيَسَارِهِ مُتَّكِئًا عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَلَدَةٍ فُتِحَتْ عَنُوتًا، اور تلوار اپنے الٹے ہاتھ میں پکڑنا، یہ بھی سنت ہے۔ تلوار اپنے الٹے ہاتھ میں، اپنے بائیں ہاتھ میں تلوار کو پکڑنا یہ بھی سنت ہے، اس حال میں کہ اس پر ٹیک لگایا ہوا ہو، یعنی بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑ کر وہ نیچے لگا کر پھر اس پر ٹیک لگایا ہوا ہو، جس طرح کوئی بندہ ضعیف العمر ہوتا ہے تو اس لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ تلوار نیچے رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر تھوڑی سی اس پر ٹیک لگایا ہوا ہوگا، اور تلوار کا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑنا اس حال میں کہ اس پر ٹیک لگایا ہوا ہو، یہ سنت ہے۔ فی کل بلدۃ فتحت عنوتن، ہر اس شہر میں جو غلبے کے ساتھ فتح کی گئی، یعنی جس کے اندر جنگ ہوئی ہو، جہاد ہوا ہو، جنگ اور جہاد ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، مسلمانوں کا کفار پر غلبہ ہوا، پھر اس شہر پر، اس علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ آ گیا، تو عنوتن کا مطلب ہے غلبے کے طور پر، جس شہر میں، جو شہر غلبے کے طور پر فتح ہوا ہے، تو اس شہر میں تلوار کے ساتھ جمعے کا خطبہ دیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں وَبِدُونِهِ فِي بَلَدَةٍ فُتِحَتْ صُلْحًا، اور وہ شہر جو صلح سے فتح کیا گیا، وہ شہر جو صلح کے ساتھ فتح کیا گیا، اس کے اندر بغیر تلوار کے خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ دون ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس سے مراد ہے تلوار، بدون ہی فی بلدتن، اور تلوار کے بغیر ایسے شہر میں خطبہ دینا، ایسے شہر میں خطبہ دینا بغیر تلوار کے یہ سنت ہے، جس شہر کو فتح کیا گیا ہو صلح کے ساتھ، کہ کفار نے کہا ہو کہ ہم جہاد نہیں کرتے، ہم لڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہم صلح کرتے ہیں، پھر صلح کے ذریعے وہ کوئی علاقہ فتح ہوا ہو، تو اب اس شہر کے اندر تلوار لے کر تلوار کے ساتھ خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ یہ جو کہا نا کہ تلوار اٹھائی جائے گی، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جو علاقہ، جو شہر غلبے کے طور پر فتح ہوا ہے، اس کے اندر تلوار اس لیے اٹھائی جائے گی تاکہ لوگوں کو یہ اعلان ہوگا، لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ اگر تم نے کچھ کیا، اگر تم نے فتنہ قائم کیا، فتنہ برپا کیا، تو تمہیں اس تلوار کے ذریعے کیا دی جائے گی؟ تمہیں سزا دی جائے گی اور تمہیں قتل کیا جائے گا، تو اس لیے تلوار اٹھائی جائے گی۔ صحیح ہے۔ اور اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی آپ کو بیان کروں کہ جمعے کے خطبے کے اندر لاٹھی اٹھانا، بسا اوقات عصا اٹھایا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوران خطبہ بعض علاقوں میں ڈنڈا اٹھایا جاتا ہے، عصا اٹھایا جاتا ہے،
لاٹھی اٹھائی جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں دوران خطبہ عصا ہاتھ میں لینے سے بچنا ہی بہتر ہے، مگر جب کوئی عذر ہو، کیونکہ بعض علماء نے اسے سنت لکھا ہے اور بعض نے مکروہ لکھا ہے، اور جس کام کے سنت اور مکروہ ہونے میں اختلاف ہو اس سے بچنا بہتر ہے۔ بعض علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ معمول ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ بہت چیز راسخ ہو چکی ہے کہ اگر اب وہاں پر یہ چیز نہ کی جائے تو پھر کیا ہوگا، فتنہ برپا ہوتا ہے، تو اس جگہ پر ایسا اٹھایا جائے، وگرنہ نہ اٹھانا یہ بہتر ہے، صحیح ہے، بچنا استاد بہتر ہے، صاحب، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو سنت بھی لکھا ہے۔ پتا نا یہ اچھا جو ہے یہ کیا سنت موقع یا غیر موقع؟ لوگوں نے تو سنت موقع ہی لکھا ہے، نہیں، یہ جیسے ہمارے یہاں ہمارے پر علاقے جو صحابہ کے ہمارے دور میں علاقے جو کے تھا اندر یہ جو آ، ہمارے دور کے اندر جو آ، مفتی قاسم مفتی قاسم ہے نا، جسے مشورن والے سائیں کہتے ہیں، سندھ کے اندر ہیں، کہ وہاں پر جی جی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، تو پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر بھی یہ ہو جاتی ہے، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کچھ علماء نے، کچھ مفتی کرام نے یہ چیز، اس چیز کو سنت قرار دیا ہے، تو جہاں پر عذر ہو، جہاں پر جو ہے وہ فتنہ ہو رہا ہو تو وہاں پر اٹھائی جائیں، اور جہاں پر ایسی کوئی چیز نہ ہو، سمجھنے والے لوگ ہوں، سمجھانے والے لوگ ہوں، تو وہاں پر نہ اٹھایا جائے، صحیح ہے۔ تو جی یہ بسم اللہ، ڈنڈا میں اس عرض کے کر رہا تھا قائم استاد صاحب مقام یہ ہے، تلوار کے قائم مقام ہے، یہاں پر تلوار کا بیان ہوا نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تلوار اٹھاتے تھے، نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تلوار اٹھاتے تھے، لیکن آپ مدینے کے اندر جو ہے وہ بغیر تلوار کے خطبہ دیکھتے تھے، کیونکہ مدینہ تلوار کے ساتھ فتح نہیں ہوا تھا، مدینہ بغیر جہاد کے، بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا، اور مکہ جنگ کے ساتھ فتح ہوا تھا، پھر جو ہے وہ فتح مکہ ہوا تھا، تو اس لیے آپ مکے میں تلوار اٹھا کر خطبہ دیتے تھے، اور مدینے کے اندر بغیر تلوار اٹھائے آپ خطبہ دیتے تھے، صحیح ہے، چلیں آگے پڑھتے ہیں، یہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جی استاد صاحب، والاستقبال قوم بوجہہ، قوم کا خطیب کے چہرے کی طرف چہرہ کرنا، منہ کی طرف چہرہ کرنا، یہ بھی سنت ہے، کہ جو بھی لوگ خطبہ سننے آئے ہوئے ہیں تو وہ امام کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ کوئی امام کو پیٹھ دے رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، تو ان کا چہرہ وہ سیدھے امام کی طرف ہو، ان کا چہرہ امام کی طرف ہو، تو یہ بھی سنت ہے خطبے کی۔ وَبِدَاعَتُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے ساتھ شروعات کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ بما ہوا اہلہ، ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہیں، بما ہوا اہلہ کا مطلب ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنا، کہ جن الفاظ کے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہوں، ٹھیک ہے۔ وشہادتین، اور دو شہادتیں کہنا، یہ بھی سنت ہے، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پہلی شہادت کہلاتی ہے، واشہد ان محمد واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ دوسری شہادت ہے، تو یہ دونوں شہادت کہنا خطبے کے اندر سنت ہے۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، خطبے کے اندر
حضور پر درود پاک پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ والعزت والتذکیر وقراءۃ آیت من القرآن، واعظ و نصیحت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ والتذکیر، ذکر کرنا خطبے میں یہ بھی سنت ہے۔ قرآن کی کوئی ایک آیت تلاوت کرنا خطبے میں یہ بھی سنت ہے۔ وخطبتان، اور دو خطبے کہنا یہ بھی سنت ہے۔ پہلا خطبہ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امام بیٹھتا ہے، خطیب بیٹھتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ کہتا ہے امام۔ تو یہ دو خطبے ہیں اور دو خطبے کہنا یہ سنت ہے۔ والجلوس بین الخطبتین، اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ پہلا خطبہ کہا، خطبہ کہنے کے بعد پھر بیٹھے گا، اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ وَإِعَادَةُ الْحَمْدُ وَإِعَادَةُ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابتداء الخطبۃ الثانیۃ، حمد کی حمد کا اعادہ کرنا یعنی حمد کو دوبارہ پڑھنا، حمد کا، ثنا کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا دوسرے خطبے کے شروع میں اعادہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پہلا خطبہ پڑھا، اس کے اندر حمد بھی کی، ثنا بھی پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا۔ تو اب جو دوسرا خطبہ دے گا اس کے اندر بھی حمد پڑھے گا، حمد کرے گا، ثنا پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا۔ تو یہ دوسرے خطبے کے شروع میں حضور پر درود پڑھنا، ثنا پڑھنا اور حمد کا اعادہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں وَالدُّعَاءُ فِيهَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، دوسرے خطبے میں دعا کرنا مومنین اور مومنات کے لیے، مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، ان کے لیے استغفار کے ساتھ دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ مومنین، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دوسرے خطبے میں استغفار کے ساتھ، ان کے لیے استغفار کے ساتھ دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وَأَن يَسْمَعَ الْقَوْمُ خُطْبَةً، یہ بھی سنت ہے کہ قوم خطبے کو سنیں، ایسا نہ ہو کہ سننے والا ہی نہ ہو کوئی خطبے کو، تو قوم کا خطبے کو سننا، جمعے کے خطبے کو سننا یہ بھی سنت ہے۔ وَتَخْفِيفُ الْخُطْبَتَيْنِ بِقَدْرِ سُورَةٍ مِّن طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، اور دو خطبوں کے درمیان خاموش رہنا طوال مفصل صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی مقدار، یعنی طوال مفصل جو صورتیں ہیں تو ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے پڑھنے جتنا جو وقت ہے اتنا وقت دو خطبوں کے درمیان خاموش رہنا یہ بھی سنت ہے۔ وَيَكْرَهُ التَّطْوِيلُ، اور خطبے کو طویل کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے تحت حضرت ابن عباس کا قول بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نیچے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہاں پر نہیں تھا، دوسری شرح کے اندر تھا، آپ فرماتے تھے کہ نماز کو مختصر کرنا اور خطبے کو طویل کرنا یہ مکروہ ہے، کما قالہ رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو خطبے کو طویل کرنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔